اور وہ ہلاکت کا گھر ایسی جہنم ہے جس میں وہ داخل ہوں گے، اور وہ ٹھہرنے کی بہت بری جگہ ہے۔ اب علم ترا، کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ اس کا مطلب میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ علم ترا کا مطلب کیا ہے، علم تعلم۔ صحیح بخاری میں اس کی تفسیر بیان کی گئی ہے کہ علم ترا کا مطلب ہے علم تعلم، کیا یہ بات آپ کے علم میں نہیں ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی نعمت کو ناشکری کے ساتھ بدل دیا۔ اب اس سے پہلے جو مخاطبین ہیں وہ قریش ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر نعمت کی، اللہ تعالیٰ نے ان پر کرم کیا، اللہ تعالیٰ نے انہیں ابراہیم کے خاندان میں پیدا کیا، ٹھیک ہے، ابراہیم کے خاندان میں پھر سردار بنایا، سرداران قریش کو، ٹھیک ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کی انہیں نعمت بھی دی، قافلے ان کی عزت کرتے، لوگ ان کا احترام کرتے، کعبے کے متولی تھے یہ۔ تو اب ہوا کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو باوجود اس کے کہ یہ پہچان گئے کہ یہ اللہ کے آخری پیغمبر ہے، لیکن پھر بھی تسلیم نہیں کیا۔ تو دراصل یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اللہ کی نعمت کو ناشکری کے ساتھ بدل دیا۔ پھر آپ کے سامنے حالات کہ کیسے پھر بدر میں ان کی پٹائی ہوئی ہے، احد میں ان کی پٹائی ہوئی ہے، اور پھر خندق اور پھر دوسری جنگوں میں، ٹھیک ہے، کیسے پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں ذلیل کیا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ لوگ جو جن کی چدراہٹ کبھی سانس نہیں لیتی تھی، اور وہ اپنے آپ کو خدا کے برگزیدہ سمجھتے تھے، وہ وقت بھی آیا کہ ان کے سر پہ جوتے برسے، ٹھیک ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہاتھوں سے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہاتھوں سے قتل کیے گئے، ٹھیک ہے۔ کسی کو کوئی بدترین بیماری لگی اور اس کے بیٹوں نے اسے دفنانا بھی اچھا نہ سمجھا، ایسے ہی گھیل گھول کے پرا کر دی۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کی نعمت کو ناشکری کے ساتھ بدلا۔ تو اللہ تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ کہا کہ آپ اپنی قوم کو اللہ کے دن یاد کروائیں، اور یہ بھی بتائیں کہ لئن شکرتم لازیدنکم، اگر آپ شکر کریں گے تو خدا آپ کو نعمت مزید دے گا، ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، لیکن اگر آپ ناشکری کا شکار ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اللہ کی نعمت کا صحیح طریقے سے شکر ادا نہیں کرتے، تو وہی نعمت آپ کے لیے وبال بن جاتی۔ تو اب قریش کو یہ کہا جا رہا ہے کہ تم نے یہ زیادتی کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیم نہیں کیا، اور ساتھ یہ کہا جا رہا ہے اہل قوم ہم دار البوار، کہ انہوں نے اپنی قوم کو بھی ہلاکت کے گھر اتارا، خود بھی ایمان نہیں لائے اور لوگوں کو بھی ایمان نہیں لانے دیا، بلکہ جو بیچارے مجبور اور چھوٹے چھوٹے غریب لوگ مسلمان ہوئے انہیں ستایا، انہیں تکالیف دیں، انہیں پریشان کیا تاکہ یہ بھی حق کے رستے سے ہٹ جائیں۔ لیکن چونکہ ایمان جو ہے یہ جب دل کو پا لیتا ہے اور دل کی گہرائیوں میں داخل ہو جاتا ہے تو پھر انسان کے سامنے باقی جتنی بھی چیزیں وہ معمولی اسے لگتی ہیں، پھر اس کے سامنے پیسہ بھی کچھ نہیں رہتا، ٹھیک ہے۔ جس سے ایمان کی دولت نصیب ہو جائے نا، صحیح ایمان کی دولت جسے نصیب ہو جائے تو اس کی آنکھ میں کوئی بڑی چیز نہیں رہتی، ٹھیک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 چیزیں جس میں ہوں تو اس نے ایمان کا ذائقہ چکھ لیا، ٹھیک ہے، 3 چیزیں جس میں ہوں۔ نمبر 1 ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، کہ اللہ اور اس کا رسول سب سے زیادہ محبوب ہو جائے، انسان کو سب سے زیادہ محبوب اللہ اور اس کا رسول ہو جائے۔ اور دوسری چیز آپ نے فرمایا کہ انسان کو کفر میں جانا اسلام کے بعد ایسے ہی ناپسند ہو جیسے انسان کو آگ میں ڈال دیا جائے، تو یہ کیفیت پیدا ہو جائے تو انسان ایمان کا مزہ چکھتا ہے۔ اور تیسری آپ نے فرمایا ان یحب المرء لا یحبہ الا للہ، کہ انسان کسی شخص سے صرف اللہ کی رضا کے لیے محبت کرے، ٹھیک ہے۔ اور یہ محبت یہ وہ گےازم والی محبت نہیں ہے، ٹھیک ہے، کہ جس میں انسان کی اپنی لسٹ شامل ہوتی ہے اور انسان کی ناپاک عزائم اس میں شامل ہوتے ہیں، بلکہ حدیث شریف میں فرمایا رجلان تحابا فی اللہ اجتمع علیہ وتفرقا علیہ، کہ وہ 2 بندے، 2 آدمی جو اپنی سمجھ بوجھ والی عمر میں ہیں اور وہ اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، جمع ہوتے ہیں تو محبت اللہ کی پہ ہوتے ہیں، اور جدا ہوتے ہیں تو اللہ کی محبت پہ جدا ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا تعلق اللہ کی محبت کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اگر ان میں سے کوئی اللہ کی نافرمانی والا کام کرتا ہے تو وہ اسے سمجھاتا ہے، وہ نہیں سمجھتا تو وہ اس سے جدائی اختیار کر لیتا ہے، تو یہ اللہ کی رضا کے لیے محبت ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے ہم علماء سے محبت کرتے ہیں، جیسے ہم اولیاء اللہ سے محبت کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو جیسے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء سے محبت کرتے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ اللہ کی رضا کے لیے محبت ہے، ٹھیک ہے جی۔
تو یہ ایمان کا ذائقہ ایسے بندے کو نصیب ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ آپ شکر کریں تو اللہ تعالیٰ آپ کو زیادہ دے گا, نہ شکری کریں گے تو اللہ کا عذاب بہت سخت ہے. اب یہاں کہا جا رہا ہے اہل قوم دار البوار, کہ سرداران نے خود بھی ایمان نہیں وہ لائے اور اپنی قوم کو بھی اس طرف نہیں آنے دیا, اور اپنی قوم کو ہلاکت کے گھر کی طرف اتار دیا, اور وہ کیا ہے, جہنم ہے جس میں وہ داخل ہوں گے, اور وہ بہت بری جگہ ہے, وہ بہت بری جگہ ہے. اب ایک تو عذاب انسان کو جہنم میں ہوگا, اور اسی طریقے سے قبر میں بھی عذاب ہوتا ہے انسان کو, اور قبر کا عذاب احادیث میں بالکل ثابت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دو قبروں کے پاس سے گزرے, صحیح بخاری کی روایت ہے, آپ نے فرمایا ما یعذبان فی کبیرین, انہیں کسی بڑی وجہ سے عذاب نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے, ایک فرمایا کہ لا یستنزہ من البول, کہ وہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا, اپنے پیشاب کے چھینٹوں سے. جانور کے پیشاب کے چھینٹے اگر لگ جائیں تو انسان کے کپڑے ناپاک نہیں ہوتے. ٹھیک ہے, بعض الناس کہتے ہیں جی کہ جانور کے چھینٹے پیشاب کے لگ جائیں تو انسان کے کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں, تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. وہ جانور جو معقول اللحم ہے, جن کا گوشت کھایا جا سکتا ہے, تو ان کے پیشاب کے چھینٹے بھی اثر انداز نہیں ہوتے, انسان نماز پڑھ سکتا ہے. ٹھیک ہے, تو ایک فرمایا وہ بندہ جو اپنے پیشاب سے نہیں بچتا تھا, اور دوسرا جو چغلی کیا کرتا تھا. لیکن ان دونوں کی وجہ سے آپ نے فرمایا کہ انہیں عذاب ہو رہا ہے, اور آپ نے ایک شاخ لٹکا دی, ایک کوئی ہری شاخ تھی, آپ نے وہاں رکھ دی. فرمایا کہ مجھے اللہ سے امید ہے کہ جب تک یہ خشک نہیں ہوتی تو ان کے عذاب میں کمی کی جائے گی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کو عذاب ہوتا ہے قبر میں, اور اگر آپ کو وہ عذاب دکھا دیا جائے یا سنا دیا جائے تو آپ اپنے مردوں کو دفنانا چھوڑ دیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر جو ہے وہ آخرت کی منازل میں سے پہلی منزل ہے. تو یہی سمجھو حشر ہے, جو فوت ہو گیا اس کی قیامت تو قائم ہو گئی. تو اب وہ بندہ جس کے گناہ اتنے ہیں کہ اس کی ظاہر ہے کہ اسے سزا مل گئی قبر میں ہی, اس کا وہ حساب کتاب پورا ہو گیا, تو ہم امید رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ وہاں آگے اسے معاف فرما دیں گے. ٹھیک ہے, لیکن اس کی کیا کلی ڈیٹیل ہے اس کا ہمیں نہیں پتہ. ہاں یہ پتہ ہے, اس لیے ہم ہر نماز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو دعا سکھائی ہے, اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من عذاب جہنم, فرمایا کہ اے اللہ میں قبر کے عذاب سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں, اور جہنم کے عذاب سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں. تو یہ قبر بھی بڑا مشکل مرحلہ ہے. ٹھیک ہے, دیکھیں نا آپ جتنے بھی مراحل ہیں, کہ حشر میں بھی لوگ ہوں گے, ایسی دنیا میں بھی ہمارے ساتھ کوئی نہ کوئی لوگ ہوتے ہیں, وحشت نہیں ہوتی انسان کو چاہے جتنا بھی اندھیرا ہو, اور حشر میں بھی ہوں گے اور جہنم میں بھی ہوں گے. لیکن قبر میں تو کوئی نہیں ہے نا جی, انسان اکیلا ہے, فرشتے آ رہے ہیں جی, سوال جواب ہوگا. ٹھیک ہے, اور پتہ نہیں کیا کیا مراحل پیش آئیں گے. بعض لوگ قبر کے عذاب پہ یقین نہیں رکھتے, تو ظاہر ہے کہ وہ جب جائیں گے تو ہم تو چونکہ قرآن اور حدیث کو مانتے ہیں, وہ بندہ یا تو کہہ دے جی ہم قرآن اور حدیث کو مانتے نہیں ہیں, حدیث کو نہیں مانتے, چلیں ٹھیک ہے اس کا معاملہ الگ ہے. جو بندہ حدیث کو مانتا ہے تو وہ عذاب قبر کا انکار نہیں کر سکتا, کیونکہ حدیث تو بالکل واضح ہے. ٹھیک ہے, اچھا جی, تو فرمایا جہنم میں داخل ہوں گے, اور وہ بہت بری جگہ ہے. وجعلوا للہ اندادا, اور انہوں نے بنا لی ہیں اللہ کے لیے شریک, اللہ کے لیے شریک بنا لی ہیں جی. لیضلوا عن سبیلہ, تاکہ وہ گمراہ کر دیں اللہ کے راستے سے. ایسے خود بخود ہی شریک بنا لی ہیں. ٹھیک ہے, فلاں یہ صاحب ہیں, فلاں یہ صاحب ہیں, جیسے ہمارے ہاں بھی یہ اللہ کے ساتھ شریک بنائے ہوئے ہیں انہوں نے, یہ اللہ والے ہیں, ہے نا, یہ اللہ والے ہیں, اللہ ان کی سنتا ہے, اللہ ان کے وسیلے سے دیتا ہے. ٹھیک ہے, ہم کب کہتے ہیں کہ یہی دیتے ہیں, اللہ دیتا ہے, لیکن اللہ نے انہیں اختیار دیا ہوا, یہ گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں اللہ نے کہاں کیا میں نے اختیار دیا, کوئی اختیار کوئی نہیں, اللہ کا اختیار اللہ کے پاس ہی ہے. ٹھیک ہے, آپ رہنے دیں. ٹھیک ہے, یہ جو آپ نے سسٹم شروع کیا ہوا ہے ایسے ہی بزرگزم والا, ٹھیک ہے, جیسے یہ سارے تصریف کل جو ہے یہ کائنات میں سارے تصرف بزرگ کرنے والے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ ایسی کوئی بات کوئی نہیں, اللہ تعالیٰ ہی نفع دینے والے ہیں, اللہ تعالیٰ ہی نقصان دینے والے ہیں, اور اہل حدیثوں کو تو اللہ کے علاوہ کوئی نفع نقصان نہیں دے سکتا. ٹھیک ہے, چاہے جتنا مرضی پہنچا بزرگ ہو. وہ جو ٹالی تھی مشہور ٹالی, وہ کہتے جی یہ ٹالی کوئی نہیں اکھاڑ سکتا, وہ ویڈیو بھی ہے, اور اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ وہ اکھاڑی گئی. تو اہل حدیث جو ہوتے ہیں وہ بہت بڑے بابے خود ہی ہوتے ہیں, یہ خود بہت پہنچی ہوئی سرکاریں ہوتی ہیں ساری, تو ان کے سامنے کوئی بابا ٹک
نہیں سکتا، وہ چاہے جتنا مرضی، بلکہ بابا بزرگ حضرات انہیں دیکھتے کہتے ہیں تو وہابی ہے نا، تو وہابی ہے تاں واسطے تو ساڈی میں تعظیم نہیں کر رہا ہے ہیں، جڑی تعظیم ساڈے جاہل لوگ کرتے ہیں ساڈی، وہ تو نہیں کر رہا چونکہ تو وہابی ہیں۔ ہاں بالکل اسی وہابی ہیں، واقعی اسی کام نہیں کرتے۔ اسی تو تعظیم کریں گے کن دی؟ قرآن تے حدیث دی، ٹھیک ہے۔ جیڑا بندہ قرآن تے حدیث دی تعظیم نہیں کرتا ان دے ساڈے تے ان دی تعظیم فرض نہیں، بلکہ اسی بدعت والے دی، بدعت والا بندہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من وکر صاحب البدعتی فقد اعان علی حدم الاسلام، کہ جیڑا بندہ کسی بدعتی دی عزت ان دی بدعت کے باوجود بھی کردا ہے، ٹھیک ہے، تو انہیں گویا کہ اسلام نو ٹان دے وچ مدد کیتی، ٹھیک ہے۔ ایک انسان بدعتی ہے، ٹھیک ہے، اور مشہور بدعتی ہے، آپ جاتے ہیں اور ایسے اسے ملتے ہیں، آؤ جی جناب کیا زبردست، لوگ آپ کے دیکھنے والے کہتے ہیں یار یہ اس سے مل رہا ہے، اس کا مطلب یہ بھی اس سے فیض حاصل کر رہا ہے، آپ کے فلاں بزرگ بھی فیض حاصل کرتے ہیں، تو اس طرح لوگ بیوقوف بن سکتے ہیں۔ تو ایسے بندے کی تعظیم بھی نہیں کرنی چاہیے، ٹھوکنا چاہیے انہیں۔ ٹھوکنے سے مراد یہ ہے کہ علمی پوسٹ مارٹم ان کا کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ ٹھوکنے سے مراد میرا وہ نہیں ہے جو عام طور پر معروف ہے، بلکہ علمی طور پہ ٹھوکنا چاہیے انہیں، ٹھیک ہے، علمی طور پر ان کا پوسٹ مارٹم کرنا چاہیے تاکہ معلوم ہو کہ بھائی حق کیا ہے باطل کیا ہے۔ اور ہماری جو لڑائی ہے یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ جو بھی لڑائی ہو علم کی حد تک ہو، علم کے ساتھ لڑائی ٹھیک ہے کی جا سکتی ہے۔ اور محمد بن صالح العثیمین نے بڑی پیاری بات کی اور فرماتے ہیں کہ پہلے جو ہمارے علماء میں اختلاف تھا وہ تھا اقوال میں، کس میں؟ اقوال میں اختلاف تھا، موقفات میں اختلاف تھا۔ اب کیا ہے؟ اب وہ فرماتے ہیں کہ دلوں کا اختلاف ہے، جس بندے سے آپ اختلاف کر لینا وہ آپ کا مخالف ہو جائے گا۔ ابھی نوید مجھ سے اختلاف کرے گا، سر جی ہے نہیں تو ہے، تو میں کہاں گا نوید بندہ ہی بڑا خراب ہے یار، یہ اگو بولتا ہے کہ استاد دے اگو بولتا ہے، حالانکہ یہ بات غلط ہے۔ مجھے چاہیے کہ نوید کو میں اپریشیٹ کروں، یار نوید بڑی اچھی بات کی آپ نے، زبردست کیا پوائنٹ بیان کیا، لیکن میرا جو نقطہ نظر ہے اس سے تھوڑا مختلف ہے، یہ بڑا اچھا طریقہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور ہمیشہ مسلمانوں کا یہی طرز عمل ہونا چاہیے، مسلمانوں کا طرز عمل شدت والا نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ آپ علمی پوسٹ مارٹم کریں اچھے طریقے کے ساتھ، بہترین طریقے کے ساتھ، اگلے کو سمجھانے کی کوشش کریں اخلاص کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ باقی وہ سمجھتا ہے سمجھے، نہیں سمجھتا تو نہ سمجھتے، ٹھیک ہے جی۔ تو فرمایا کہ تاکہ وہ اللہ کے راستے سے گمراہ کریں، کل تمتعوا، کہہ دے کہ تم فائدہ حاصل کرو، فإن مصیرکم الی النار، فائدہ اٹھاؤ تمہارا ٹھکانہ کیا ہے؟ آگ ہے۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے تم فائدہ اٹھاؤ جاؤ تانوں معاف کیتا جاؤ فائدہ چکھ لو، تو یہ بطور سزا ہے، کل تمتعوا، تم فائدہ اٹھاؤ، ٹھیک ہے جی، تم فائدہ اٹھاؤ، چک لو فائدہ، لگ جو گا پتہ تانوں، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس سینس میں یہ نہیں ہے کہ ہاں چلو کچھ نہیں ہوتا تو فائدہ چک لو، کوئی مسئلہ نہیں، ٹھیک ہے۔ وہ جیسے وہ آپ نوید بھائی آپ نے بتایا تھا کہ وہ ایک شخص نے آیت پڑھی انما الحیات الدنیا لعب و لہو، تو اس نے کہا کہ ہاں قرآن کہتا ہے دنیا کھیل کود ہے تو کھیلو کودو ہیں، حالانکہ یہ نہیں دیکھا کہ قرآن کہتا ہے، یہ قرآن نے کس سینس میں بیان کیا کہ لوگ اسے دنیا کی زندگی کو کیا کرتے ہیں؟ کھیل کود میں استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لائب ہے، لہو ہے، زینت ہے، تفاخر ہے، تکاثر فی الاموال والأولاد، یہ تو بری چیزیں ہیں، یہ جو بری خصلتیں بیان کی ہیں نا اس میں، ٹھیک ہے، کہ انسان تفاخر کرتا ہے اس میں، تکاثر فی الاموال والأولاد، کہ میرے پاس مال ہے، ٹھیک ہے، فخر ہے اس میں، ٹھیک ہے جی۔ ایسے حالانکہ آخر میں آیت میں فرمایا کہ کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ، اس کی مثال ایسے ہی ہے، ٹھیک ہے، ثم تراه مصفرا ثم یجعلہ حطاما، کہ اللہ تعالیٰ اس کو ریزہ ریزہ کر دیتا ہے۔ یہ جو انسان کی بارش آتی ہے، فصل پکتی ہے، انسان خوش ہوتے ہیں تو پھر وہ ختم ہو جاتا ہے سارا کچھ، تو یہ بیان فرمایا کہ ایسے ہی ہے جیسے کھیل کود، ٹھیک ہے، بندہ کرے کچھ دیر، تو کھیل کود کتنی دیر بندہ کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، 24 کے 24 گھنٹے تو کوئی کھیل کود نہیں نہ کر سکتا، ایسی دنیا کی زندگی ہے، کتنی کا آپ کھیل کود کر لیں گے، یہ مطلب ہے۔ تو وہ بھائی صاحب نے کیا مراد لیا؟ بھائی صاحب نے کہا کہ چلو جی کھیلو کودو ہیں، کھیلو کودو، یہ نہیں دیکھا بھی نماز دا بھی کیا ہے قرآن دے وچ، زکوٰۃ دا بھی کیا ہے، کون سا میلہ؟ اچھا وہ والے سے
اچھا، حضرت مہدی اللہ حسین، تو یہ یار حضرت مہدی اللہ حسین سے تو ہم بھی زیادہ سمجھدار ہیں، ٹھیک ہے، اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ، یعنی ہم سے مراد وہ لوگ جو قرآن و حدیث کو پڑھنے والے ہیں۔ حضرت مہدی اللہ حسین صاحب کو یہی بات سمجھ نہیں آئی، لوگ بھی جاہل ہیں جو ان کی بات ماننے کے لیے، لوگ تو جاہل ہیں جی، لوگ جاہل ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ حضرت مہدی اللہ حسین اگر تھے تو وہ بھی ایسے ہی تھے، ٹھیک ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اگر وہ انہوں نے اس سے یہی مطلب لیا تو حضرت مہدی اللہ حسین صاحب بھی اس آیت کے مفہوم سے لا علم تھے، نا واقف تھے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو ظاہر ہے وہ سارے احکام بھلو کے آج ایک صاحب سے وہ میں بال کٹوانے گیا تو میری گفتگو ہوئی، تو صاحب سگریٹ پی رہے تھے، تو میں نے کہا کہ مہنگائی کتنی ہے؟ کہتے جی بڑی مہنگائی ہے۔ تو میں کہا سگریٹ کنے دی ہے؟ کہنا 15 روپے دی۔ میں کنیاں پی لینا ہے؟ 4-5 پی لینے ہیں جی۔ تو میں کہ مہنگائی دے وچ تے کافی سارا کردار تے تیرا بھی ہے، دیہڑی تیری کنی کے، ٹھیک ہے، تو تو 100-200 دیاں تے سگریٹاں پی جانا ہے، مہنگائی دا تو رونا روئی جانا ہے۔ کہندا جی، کہندا تو مینوں نہ سمجھا، تیرے تو بڑے وڈے وڈے عالم سانوں سمجھاندے رہ گئے۔ انہیں میں نے کیا تو دل دا بندہ صاف ہونا چاہیے، تو میرا ظاہر ویکھی جانا ہے۔ میں کیا کہ جو انسان دے ہانڈی چ ہوندا ہے نا وہی ڈوئی چ آندا ہے، ٹھیک ہے۔ ہن میں کہ ہن تو مینوں الٹا بھاشن دین لگ گیا بجائے اس دے کہ تو اپنی غلطی تسلیم کرے، ٹھیک ہے۔ میں کہ بھی جو ہانڈی دے وچ ہوندا ڈوئی چ تو ہی آنا ہے نا۔ کہندا اسی بخشے جاواں گے، ٹھیک ہے، تو سانوں کون ہونے دس؟ میں کہ بھی بالکل تسی بخشے جاؤ گے، یہودی بھی یہی کہندے سی بھی اسی بالکل بخشے جاواں گے، ٹھیک ہے، نحن ابناء اللہ و احباؤہ، ٹھیک ہے۔ تے عیسائی بھی یہ کہندے سی بھی اسی تے حضرت عیسیٰ ساڈے واسطے سولی لٹک گئے، ہن تے اسی معاف ہے سارے۔ تو میں کہ آپاں بھی وہی گلاں کیتی جانیاں، نہیں سائیں بخشوائے گا سانوں۔ میں کہ سائیں نے سائیں دے طریقے تے بھی عمل کرنا ہے کہ نہیں، ٹھیک ہے، سائیں میں کہ بالکل سفارش کرے گا، ٹھیک ہے، لیکن جہنم دی اگ دے وچ کئی لوگ چلے جان گے، اس تو بعد سفارش قبول ہوئے گی، ٹھیک ہے۔ تو میں کہ بھی اتنے ہن پامبڑ مچا کے تے تینوں سٹیا جاوے تے کنے 5 منٹ برداشت کر لیں گا؟ نہیں کر سکدا نا۔ تو میں کہ سائیں دی سنت تے بھی عمل کر، سائیں دا چہرہ میں کہ اوویں سی جویں تیرا ہے، یا سائیں دا کردار کم از کم میں کہ تو خیر نہیں کر سکدا تے برا کام بھی نہ کر، ٹھیک ہے۔ تو وہ مثلاً یہ وے کہ لوگ انہوں نے اپنے ہی بت پالے ہوئے نے، ٹھیک ہے، باطل عقائد، باطل چیزاں، باطل نظریات، ٹھیک ہے جی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کی فرمایا کل تمتعوا فإن مصیرکم الی النار، کہ آپ فائدہ اٹھا لیں، آپ کا ٹھکانہ کیا ہے؟ آگ ہے۔ یعنی میں ان لوگوں کا نہیں کہہ رہا کہ یہ سارے لوگ آگ میں جائیں گے، یہ تو کفار کے بارے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ امید ہے کہ مسلمانوں پر اپنا کرم فرمائے۔